سب سے پہلا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ حافظ المغرب ان کا اصل نام کیا ہے؟ حافظ المغرب، جس کو ابن عبد البر کہتے ہیں، ابو عمر بن عمر، ابو عمر یوسف ان کا نام ہے۔ اور حافظ المشرق اس کا نام کیا ہے پورا؟ جی، ابو بکر احمد بن علی، خطیب بغدادی ان کو کہتے ہیں۔ نفس کی کتنی اقسام ہے؟ نفس کی کتنی اقسام ہے؟ تین اقسام ہے: امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ ٹھیک ہے۔ کس صحابی نے ایک حدیث کی خاطر ایک ماہ کا سفر کیا تھا؟ اور کن سے ایک حدیث لینے گئے تھے؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص کے بارے میں ایک حدیث دریافت کرنے گئے تھے۔ آگے، عربوں کا دماغ کتنے لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ ہاں، کون کون سے تین لوگ ہیں؟ ہاں، ابو حضرت امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص۔ یہ مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص، تو یہ دونوں کا تعلق بنو امیہ سے ہی سمجھ لیں آپ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عمر بن عاص یہ بھی بنو امیہ میں حکمرانی میں رہے ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو یزید کی حکمرانی کا مشورہ دیا تھا، اور یہ بھی ان کے ساتھ، گویا کہ تینوں لوگ بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا جو ڈریشن ہے اس کی کیا کہتے ہیں، حکومت کی کتنے سال ہے؟ یہ بہت زیادہ کھڑ کھڑ کس کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا اچھا۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ کی جو وہ کتنے سال حکمرانی ہے؟ 41 تا 60، 20 سال۔ ٹھیک ہے، یوم العاشار کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یوم العاشار کی وجہ تسمیہ؟ ہاں، جنگ بویب۔ ٹھیک ہے، جنگ بویب بھی کہتے ہیں، یوم العاشار بھی کہتے ہیں، کیوں نہ کہ اس میں ہر ایک صحابی نے 10 10 بندوں کو قتل کیا تھا۔ آشار عشر کی جمع ہے۔ جی، کسی کو پتہ ہے؟ ہاں، مسنہ بن حارث 8,000 کی عادت تھی، جبکہ ایرانی 1 لاکھ میں تھے۔ ایرانیوں کی تعداد 1 لاکھ۔ اصل میں پتہ کیا ہے، یہ لفظ لکھے ہیں اردو میں، اگر تو زیر زبریں لگی ہوں نا تو بالکل بالکل آسانی ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، مسنا بن حارث پڑھتے ہیں، مسنا بن حارث۔ ہاں، یہ مسنا بن حارث ہے۔ اچھا، مسلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ مسلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے؟ قبیلہ بنو حنفیہ، حنیفہ نہیں، حنفیہ۔ قبیلہ بنو حنفیہ سے ان کا تعلق تھا۔ اچھا، آگے، کعب بن اشرف کو کس صحابی نے قتل کیا؟ کعب بن اشرف کو کس صحابی نے قتل کیا؟ عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن عتیق، اس نے ابو رافع کو قتل کیا تھا۔ میں بتا رہا ہوں، اصل میں یہ دونوں واقعات نا ایک ہی سال میں ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع سلام بن حقیق یہودی کو، اور کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا محمد بن مسلمہ نے۔ ایک اور غزوے میں، ایک اور جنگ میں بھی اس کے محمد بن مسلمہ کے
بہت زیادہ کمالات ہیں، اور یہ محمد بن مسلمہ وہی ہے جنہوں نے سب سے پہلے صلح حدیبیہ میں بیعت کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور سلمہ بن اقوہ نے 3 بار کی تھی، اور محمد بن مسلمہ نے سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ ہاں ہاں، نہیں نہیں، سوری سوری، سنان بن اسد، ٹھیک ہے، سنان بن اسد۔ نہیں، 3 ہجری کو، 3 ہجری کو دونوں واقعات سیم سیم ہی ہیں۔ دونوں واقعات سیم سیم ہیں، اور یہ واقعات دونوں جو نا غزوہ احد سے پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ بڑا لمبا قصہ ہے، خوشبو اچھی ہے آپ کی، یہ وہ۔ ہاں ہاں، اس کو کہا تھا بڑی اچھی خوشبو ہے تمہاری، اور اس نے پہلے یہ وہ ہتھیار رکھے تھے، پھر 3 4 لوگ اپنے ساتھ اور لے کے گئے تھے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ بخاری میں کتنے خارجیوں سے روایت کی گئی ہے؟ عمران بن حقان اور ولید بن کثیر، دو۔ آگے، اسودان سے کیا مراد ہے؟ اسودان سے پانی اور کھجور، وہ اسودین ہے۔ جی، یہ لفظ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسود کہتے ہیں کالے کو، ٹھیک ہے؟ حجر اسود، اور آپ کو پتا ہے کہ پانی کی جو اصل ہے وہ کالا ہے، اور کھجور بھی کالی ہوتی ہے، اس لیے دو کالے اسودان، کھجور اور پانی، اور دو کالی اسودین، دو کالی ایسی چیزیں جو نقصان دیتی ہیں، وہ سانپ اور بچھو۔ تو سوادان ہے، تو آپ سوادان کا مطلب کس طرح پھر کالا لیں گے؟ اسود اس میں تفصیل آ جائے گا نا، تو بہت زیادہ کالا۔ چلے دیکھ لے، ہم نے تو شروع سے میرے خیال سے یہی پڑھا ہے، اسود، تو آگے آپ دیکھ لیں جیسے یہ سوادان یا اسود جو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ، آگے۔ واقعہ کرتاس کب پیش آیا تھا؟ ہاں، آپ کی وفات سے 4 دن پہلے کا واقعہ تھا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا تھا، تو بخاری شریف میں اس کی روایت ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے 4 دن بعد زندہ رہے تھے، اگر اتنی اہم چیز تھی تو آپ جب ہوش میں آئے تو آپ اس ٹائم لکھوا لیتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم اس میں، جی جی، بے مزابنہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں، درخت پر لگے پھلوں کو بیچنا بے مزابنہ کہلاتی ہے، اور بے محاکلہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں، ہاں، کچی فصل کی پکی فصل کے ساتھ، اور یہ مزابنہ درخت پر لگے پھلوں کی بیع کہتے ہیں۔ یہ آگے، الاسناد صلاح المؤمن، یہ کس کا قول ہے؟ ہاں، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذونه، یہ کن کا قول ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کل پوچھ رہے تھے نا کہ یہ کن کا قول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آگے، صحیفہ صادقہ اور کتاب الصدقہ میں کیا فرق ہے؟ صحیفہ صادقہ اور کتاب الصدقہ میں کیا فرق ہے؟
جی جی انہی کی ہے، ٹھیک ہے. یہ صحیفہ صادقہ اور کتاب الصدقہ، کتاب الصدقہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، اور صحیفہ صادقہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص ان کی طرف منسوب ہے صحیفہ صادقہ. نہیں، کتاب الصدقہ عبداللہ بن عمر کی ہے. ہاں کتاب الصدقہ عبداللہ. ہاں انہوں نے لیا تھا. جی عبید صاحب، عبید صاحب، کتاب الصدقہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ایف اے پارٹ ٹو میں بھی آتا ہے کہ لا تکتبونی غیر القرآن، مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو. تو اس میں پھر ہم اس کے جواز میں دیتے ہیں کہ یہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کتاب الصدقہ ہے، یہ آپ نے صدقات و زکوٰۃ کے مسائل اس میں لکھوائے گئے تھے، فرامین وغیرہ. تو ہم کہتے ہیں آپ نے خود احادیث لکھوائی تھی، تو اس کا مطلب ہے احادیث لکھنے کی اجازت تھی. آگے وہ وہ ہاں وہ کتاب الفرائض ہے، یعنی جس میں وراثت کے سب سے زیادہ احکامات جو جانتے ہیں نا، وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اچھا، ادھر ہمارے گروپ میں ایک صاحب ہیں، میرے خیال میں ابھی نہیں آ رہے، انہوں نے مجھے میسج کیا ہے. پچھلے سال 49 سیٹیں تھیں، ان کا 50ویں نمبر میں میرٹ آیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے انہوں نے اور مجھے کافی دیر بعد انہوں نے میسج کیا ہے، آج کل کی ڈیوٹی چل رہی ہیں، تو پچھلے سال بھی میرے ساتھ تھے وہ. تو مجھے کہتے ہیں کہ 49 سیٹیں ہیں، میرا 50واں میرٹ بنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو میں نے دیکھا تھا اس لحاظ سے اگر ہم ہمارے انٹرویو اور ڈاکومنٹس اور ہمارا پیپر ڈال کے 135 نمبر ہمارے آگے نا، تو انشاءاللہ سلیکشن پکی ہے. کیوں نہ کہ اس کے 134 نمبر تھے. گویا کہ 134 سے اوپر 134 سے اوپر لوگ سلیکٹ ہو چکے ہیں، 134 کے بعد والے لوگ ابھی باقی ہیں. تو یہ کچھ نہیں. وہ وہ یہ ہوتا ہے نا، ڈاکومنٹ کے نمبر تو وہی رہتے ہیں نا. وہ تقریباً 70. 55 پہ تھا، 55 پہ. نہیں میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے ڈاکومنٹ میں 35 ہیں اور 70 ٹیسٹ میں آ جائیں تو 35 اس کے ہوگئے 70، اور 70 انٹرویو میں آ جائے تو کافی نمبر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. آگے متواتر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں لفظی اور مانوی. متواتر لفظی اور متواتر مانوی. اور متواتر کیسے کہتے کسے ہیں؟ ٹھیک ہے. 5 سے زیادہ متواتر میں کم از کم 5 یا اس سے زیادہ راوی ہوں. اور مشہور میں کتنے راوی ہوں؟ 3. عزیز میں 2. اور غریب میں حدیث مستفیض کسے کہتے ہیں؟ ہاں برابر رہتی ہے. تھوڑا سا فرق ہے، مشہور میں تو یہ ہے کہ 3 ہو، جبکہ مستفیض میں یہ ہے کبھی 3 ہو، کبھی 4 ہو، کبھی 3 ہو، کبھی 4 ہو. ٹھیک ہے. اگر برابر تعداد رہے تو مستفیض ہے، اور اگر تعداد بڑھتی کم ہوتی رہے تو وہ مشہور ہے. نہیں نہیں 5 ہو.
وہ میں نے پڑھی ہے، لیکن میں نے کوئی ایسی چیز اس میں مجھے، لیکن صرف یہی آتا ہے ایک بڑی جماعت، ایسی جماعت جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو، حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں جماعت کے لیے کتنے لفظ کو جماعت کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جماعت کا لفظ کتنے ہندسے پر جو ہے آتا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں وہ سگنل ڈراپ ہو گئے تھے۔ عربی زبان میں جماعت کا لفظ کتنے بندوں پر اچھا آگے۔ مسند علیہ کے حساب سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ مس مسند علیہ کے حساب سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ مسند علیہ کے حساب سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ پتہ نہیں وہ بچے کو وائی فائی کو چھیڑے، میں دیکھتا ہوں ایک۔ مسند علیہ کے حساب سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ آئینہ پرویزیت کسے لکھی ہے؟ عبد الرحمن کیلانی نے۔ اور ان کی ایک تفسیری بھی ہے، وہ کون سی ہے عبد الرحمن کیلانی کی؟ جی یہی ہے تحصیل القرآن۔ تحصیل القرآن ٹھیک ہے۔ اسماء الرجال کے تحت کتنے لاکھ لوگ کی زندگیاں محفوظ ہے؟ جی عبید، 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہے اس کے اسماء رجال کے تحت۔ آگے، التاریخ الکبیر کس نے لکھی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ امام بخاری نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے لکھی ہے انہوں نے۔ آگے، اسد الغابہ کس نے لکھی ہے؟ اسد الغابہ، یہ مشہور کتابوں کے نام لے رہا ہوں، باقی کتابیں تو بہت زیادہ انہوں نے لکھی ہیں لیکن مشہور۔ اسد الغابہ ابن اسیر نے لکھی ہے، اسد الغابہ ابن اسیر نے۔ نہیں نہیں، اس پر مسلم کانوں میں سے وہ ریکاز، ٹھیک ہے۔ آگے، میزان الاعتدال، ٹھیک ہے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ علامہ ذہبی کیا، لیکن کس اعتبار سے ہے؟ حروف معجم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تہذیب و تہذیب تو ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے، تقریب و تہذیب کس نے لکھی ہے؟ تہذیب و تہذیب اور تقریب و تہذیب یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، لسان المیزان بھی انہیں کیا ہے۔ آگے بتائیں، تہذیب الکمال کس نے لکھی ہے؟ تہذیب الکمال کس نے لکھی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ تہذیب الکمال، ہاں، عبد الرحمن مزی نے۔
صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابن اسیر کے بقول اس میں 1000 روایات ہیں۔ آج کل یہ صحیفہ کس کتاب میں پایا جاتا ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل۔ آگے صحیفہ علی، اس میں کس قسم کی روایات تھی؟ دیت، فدیہ، قصاص وغیرہ کے۔ صحیفہ حمام بن منبع، ٹھیک ہے؟ یہ ابو ہریرہ منبع، یہ کل بھی غلطی نکالی تھی آپ نے، ٹھیک ہو گیا، حمام بن منبع، 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 ٹھیک ہے؟ اس میں کتنی احادیث درج ہیں؟ 138 اس میں، ٹھیک ہے؟ 138، ٹھیک ہے؟ کتاب الصدقہ، ٹھیک ہے؟ اس میں کس قسم کے احکامات تھے؟ کتاب الصدقہ، صدقات، زکوٰۃ، عشر۔ صحیفہ جابر بن عبداللہ، اس میں کس قسم کے احکامات تھے؟ جابر بن عبداللہ کا جو صحیفہ ہے نا، اس میں کس قسم کے احکامات تھے؟ اس میں حج کے متعلق تھے، اور ان کے بارے میں آیت کلالہ بھی آئی ہے، آیت کلالہ بھی انہی کے بارے میں ہے۔ آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1080 ہجری کو پیدا ہوئے، 150 ہجری کو فوت ہوئے۔ کتاب الآثار میں کتنی احادیث ہیں؟ 1066، 1066 احادیث جو ہے نا، اس میں کتاب الآثار میں ہے۔ یہ امام محمد نے لکھی ہے، لیکن منسوب امام ابو حنیفہ کی طرف ہے۔ 40,000 احادیث سے لکھی گئی تھی۔ آگے امام مالک کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش، 93 ہجری کو ان کی پیدائش ہے، اور 179 کو ان کی وفات ہے۔ انہوں نے موطا امام مالک لکھی تھی۔ خلیفہ منصور ابو جعفر منصور 136 تھا، 158 اس کا دور حکومت ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کس سن ہجری کو لکھی تھی انہوں نے؟ 143 میں، جبکہ 150 ہجری میں اس نے جو ہے نا ابو جعفر منصور نے ان کو جیل میں ڈالا تھا، امام ابو حنیفہ کے جو ہے بالکل ساتھ۔ آگے اسی سال میں شاہ صاحب نے اس کی 2 شرح لکھی ہیں موطا کی، المصفا اور مصفا، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں کہ مصفا کس زبان میں لکھی تھی؟ مصفا، سین والی عربی میں ہے اور سواد والی فارسی میں ہے۔ امام شافی نے، جی جی، جس میں سین آئے گا وہ عربی، جس میں سواد آئے گا اس میں فارسی۔ امام شافی 150 ہجری کو پیدا ہوئے اور 204 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ آپ بتائیں کہ کتاب الام